الحمدللہ رب العالمین، سب تعریف اللہ رب العالمین کے لیے جو عرش عظیم کا مالک ہے اور سارے جہانوں کا بادشاہ ہے۔ میرے معزز نوجوانوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ اب دیکھیے، ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب آئے ہیں، یہ اسٹیٹ گیسٹ ہیں، ان کی تعظیم و تکریم ہم سب پر فرض ہے۔ سارے پاکستانیوں کو چاہیے کہ اچھا ہونے کا ثبوت دیں کہ ان کے ساتھ بہت خلوص سے اور ہمدردی کے ساتھ میل جول رکھنا چاہیے تھا، لیکن یہ جو لوگ ہیں جیسے کہ اقرار الحسن نے ان کے ساتھ بہت بدتمیزی والا زبان اختیار کیا، اور ان کو یہ بات بری لگ گئی کہ انہوں نے 20 منٹ کی بات کی ہے کہ خواتین کے ساتھ بیٹھ کر کے بات کرنے میں ہلچل دل میں مچ جاتی ہے۔ تو ذاکر نائک صاحب نے یہ بات ان کی نہیں ہے، یہ اللہ رب العالمین نے انسان کو دیکھتے ہوئے خود منع کیا ہے کہ کسی غیر محرم کے ساتھ کوئی بھی بے تکلف ہو کر نہ بیٹھے، اور انہوں نے تو 20 منٹ کہا ہے۔ میں تو کہتا ہوں 20 سیکنڈ میں انسان کی نیت میں اور اس کے دل میں ہلچل مچ جاتی ہے، اور انہوں نے تو حد ہی کر دی۔ مبشر لقمان، جبکہ وہ خود کرپٹ انسان ہے، لفافہ کے نام سے مشہور ہے، سب لوگ جانتے ہیں، اور اس کی ویڈیو بھی لیک ہوئی تھی، آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا اس سے پہلے، اور یہ سوال کرنے میں یعنی رد و بدل کر دیتا ہے۔ تو یہ لوگ تو خود کرمنل ہیں، اور اس طریقے سے یہ لوگ پاکستان کو کیا فائدہ پہنچائیں گے، اور باتیں کرتے ہیں کہ ہم پاکستان کے ہمدرد ہیں۔ لیکن ڈاکٹر ذاکر نائک نے ثابت کیا کہ میں محب وطن ہوں، ان کا وطن پاکستان نہیں ہے، وہ انڈین ہیں، انڈیا ان کا وطن ہے، لہٰذا انہوں نے اپنے ملک کی تعریف کر کے غلطی نہیں کی ہے۔ ہمیں بھی چاہیے کہ ہم بھی جس ملک میں بھی جائیں، ہمارا کا فرض ہے کہ ہم اپنے پاکستان کی تعریف کرتے ہوئے ہمیں تھکنا نہیں چاہیے۔ لیکن یہ مبشر لقمان اور اقرار الحسن، انہوں نے بہت زیادہ بدتمیزی جیسی باتیں کی ہیں، اور جنید اکرم اور اب تو یہ ناچنے گانے والے لوگ بھی بولنا شروع کر دیا، جبکہ ان کو دین کا کچھ پتہ ہی نہیں ہے۔ دین کے بارے میں جس کو پتہ ہے وہی بات کر سکتا ہے، اور اسے کرنے کا حق بھی ہے۔ ان کو کیا حق پہنچتا ہے کہ ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب کو یہ تنقید کا نشانہ بنائیں؟ کچھ باتیں ایسی ہوتی ہیں جو عام لوگوں کے سمجھ میں نہیں آتی ہیں۔ ڈاکٹر ذاکر نائک اچھے انسان بھی ہیں، اچھے مسلمان بھی ہیں، انہوں نے جو بات کی ہے وہ بہت ہی دلچسپ بات ہے، اور وہ پاکستانیوں کے لیے سبق ہے کہ وہ اپنے وطن سے محبت کریں، اور محبت کرنا ہر انسان کا، ہر مسلمان کا یہ ایمان ہے، کیونکہ اپنے وطن سے محبت کرنا یہ ایمان کا ایک حصہ ہے۔ اور متھیرا جو ہے یہ بھی، یہ دیکھیے کس طریقے سے بات کر رہی ہے، اس کو دین کا پتہ اگر ہے تو یہ کس قسم کی لباس پہنتی ہے، اس کو اس طرح کی لباس پہن کر کے اور اللہ رسول کی بات کرنا مناسب نہیں لگتا ہے، اور وہ بھی ڈاکٹر ذاکر نائک کو یہ برا بھلا کہہ رہی ہے۔ اور ہمارے علماء کرام اس کے ذمہ دار ہیں، کہ علماء کرام جو ہیں، جیسے کہ کئی ہیں، انہوں نے ڈاکٹر ذاکر نائک کو بہت زیادہ برا بھلا کہہ رہے ہیں، اور کچھ لوگ تو ان کو یعنی کہ ذاکر نائک کے نام کے ساتھ کچھ اور ملا دیتے ہیں۔ تو یہ علماء کرام ان لوگوں کو پروموٹ کر رہے ہیں، کیونکہ جب علماء کرام برا بھلا کہہ رہے ہیں تو اس وجہ سے ان لوگوں کو بھی موقع ملا ہوا ہے کہ جو جی میں آ رہا ہے کہہ رہے ہیں۔ اقرار الحسن اپنے آپ کو بنتا ہے کہ میں بہت اچھا کام کر رہا ہوں، دراصل یہ سب اپنے مفاد کے لیے یہ کام کرتا ہے۔ یہ وہی بات ہے کہ یہ دکھاتا تو یہ ہے کہ میں
پاکستان کے لیے کام کر رہا ہوں، کرمنل لوگوں کو پکڑ رہا ہوں، اصل میں یہاں پہ ان کی اپنی کمانے کا یہ ذریعہ ہے۔ 10 کو پکڑتے ہیں، 6 کو چھوڑ دیا، 4 سے پیسے لے لیے۔ یہ سارے لفافے ہیں، لفافہ پر ان کی زندگی گزر رہی ہے۔ لیکن ڈاکٹر ذاکر نائک کو یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کے پاس تو بہت پیسہ ہے، آپ دے دیتے پی آئی اے کو۔ بھائی کیوں ناجائز دے دے پی آئی اے کو؟ جب انہوں نے کوئی نہ کوئی مصلحت تو دیکھا ہوگا، ان کے ذہن میں کچھ نہ کچھ بات تو آئی ہوگی کہ یہ گیسٹ کا، یعنی کہ وہ اسٹیٹ گیسٹ ہیں، تو ان کو بھی پتہ ہوگا کہ اس کے لیے یہ سہولت ہوتی ہے، یہ پروٹوکول اس کو دیا جاتا ہے۔ لیکن جب اس کو نہیں ملا پھر انہوں نے تنقید کیا، ویسے تو وہ نہیں تنقید کرنے والے تھے۔ اب پی آئی اے کو آپ کہتے ہیں کہ پی آئی اے اس وقت خسارے میں جا رہا ہے، تو بھائی ذاکر نائک کی وجہ سے خسارے میں تو نہیں جا رہا، اس کے ذمہ دار آپ لوگ ہیں۔ پی آئی اے اس کی ذمہ دار ہے، انتظامیہ اس کی۔ انہوں نے تو پی آئی اے کو بیچ کر کے کھا گیا، چوری تم کرو اور خمیازہ دوسرا کیوں بھگتے گا؟ ڈاکٹر ذاکر نائک اس کو کہتے ہیں کہ آپ کے پاس تو بہت پیسہ ہے، تو مبشر لقمان حکومت کے پاس بھی بہت پیسہ ہے، اپنے لیے تو پروٹوکول کتنا ہے ان کے پاس کہ ایک آدمی یہاں سے جاتا ہے ایک جگہ تقریر کرنے کے لیے تو کروڑوں میں خرچ ہوتا ہے ان کا، تو ڈاکٹر ذاکر نائک کا بل ادا کر دیتے۔ جبکہ حکومت نے ان کو بلایا تھا تو یہ حکومت کی ذمہ داری تھی کہ حکومت پے کر دیتی، کیوں نہیں کیا؟ تو اس کے ذمہ دار یہ لوگ بھی ہیں۔ اور مہمان کو بلا کر کے ذلیل کرنا، اس کی توہین کرنا، یہ اسلام بھی نہیں کہتا ہے۔ اسلام میں تو ہے کہ مہمان کی غلطی کو بھی نظر انداز کرو، اس کی خوب خاطر تواضع کیا جائے، جو ہمارے مسلمان کا فرض بنتا ہے۔ اور یہ چند لوگ ہیں جو اسلام کی جب بات آتی ہے تو یہ لوگ مخالفت پہ اتر آتے ہیں۔ ان کو کیا پتہ کہ عورت کے ساتھ کیوں اللہ نے منع کیا؟ عورت کے ساتھ بیٹھنا منع کیوں ہے؟ اسی وجہ سے ہے کہ اللہ کو پتہ ہے کہ جب انسان کوئی بھی غیر عورت کے ساتھ بیٹھے گا یا عورت کسی مرد کے ساتھ بیٹھے گی تو دونوں کے دل میں فتور آ جائے گا۔ اور رہی بات کہ انہوں نے جو کہا کہ وہ عورت جو شادی نہیں کرتی ہے اس کے پاس 2 آپشن ہیں، تو بالکل یہ بات بھی درست ہے۔ جو لوگ متقی ہیں، جن کو اللہ سے خوف ہے، کیوں کہ انسان ہر گناہ پر کنٹرول کر لیتا ہے، لیکن اس جگہ پہ شادی والی جو بات ہے یہاں پر انسان سے کنٹرول نہیں ہوتا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ نوجوان کتنے لڑکے ہیں، کسی سے آپ یہ پوچھیں گے کہ بھائی تم نے کون کون سا گناہ کیا، تو وہ رشوت نہیں لیا، اس نے کسی کا مال ہڑپ نہیں کیا، اس نے امانت میں خیانت نہیں کیا، یہ بڑے بڑے گناہ جو ہیں وہ اس نے کبھی نہیں کیا۔ لیکن یہ لڑکی والا گناہ اس سے ہوتا رہتا ہے، بھلے وہ دیکھ لیتا ہے یا زبان سے بولتا ہے، یہ بھی گناہ ہے، یہ تو ہو جاتا ہے۔ لیکن اگر کسی کو اس طرح سے پرائیویسی ملے تو اس کے ایمان خراب ہو جائیں گے۔ اس لیے اللہ نے منع کیا ہے کہ عورت اور مرد ایک جگہ پہ اکیلے تنہا نہ بیٹھے۔ اب ان کا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اقرار الحسن صاحب جو ہیں انہوں نے اینکر سے شادی کی ہوئی ہے، تو اینکر کے ساتھ ان کو یہ بات بری لگ گئی۔ تو بات یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص جیسا ہوتا ہے، مومن کا آئینہ ہے، اس کو آئینے کے سامنے وہ شخص ویسا ہی نظر آتا ہے جیسا کہ وہ خود نظر آتا ہے۔ مومن کا آئینہ ہے، جو جیسا ہوتا ہے اس کو دوسرا ویسا ہی نظر آتا ہے۔ تو یہ لوگ کرمنل ذہن کے ہیں، اس لیے ڈاکٹر ذاکر نائک کو بھی یہ لوگ کرپٹ سمجھ رہے ہیں، جبکہ ڈاکٹر ذاکر نائک آپ کے یہاں رہنے نہیں آیا اور اس نے مودی سرکار کی تعریف نہیں کی، اس نے اپنے وطن کی تعریف کی ہے۔ تو آپ کو یہ سبق ہے کہ آپ بھی اپنے وطن کے لیے محبت رکھیں دل میں۔ یہاں تو کسی کو دل محبت ہی نہیں ہے پاکستان سے، صرف نعرے لگاتے ہیں جیے پاکستان، جیے پاکستان، لیکن جیے پاکستان اگر ہوتا تو آج روڈ کا حال یہ نہ ہوتا۔ ایک روڈ بناتے ہیں
3 से 6 महीने में वो गड़ा पड़ना शुरू, और 1 साल में तो वो खंडर बन जाता है। ये तो आप मोहब्बत करते हैं वतन से और कौम से, ये आपका मेयार है। आपका मेयार ये है कि जिस थाना में जाइए 10-20 हज़ार रुपया दीजिए, बेकसूर को जेल में भी आप डलवा सकते हैं, उसको मरवा भी सकते हैं, और ऐसे कितने वाक़यात हैं। मैं सबूत के साथ बता सकता हूँ कि लोगों ने अपने ही ख़ानदान में लड़ाई झगड़े होते हैं, और जिसकी अप्रोच है वो उस बंदे को ले जा कर के बहुत अच्छे तरीके से उसका केस बनवा देता है। तो ये मुसलमान के यहाँ ये सब चीज़ें नहीं होती है। और आप एंकर लोग जो है, आप ही तो पाकिस्तान की बदनामी पूरे मुल्क में करते हैं। आप लोग सारे दुनिया में ले जा कर के अपनी वीडियो बनवाते हैं अपने नाम कमाने के लिए। अब कैसी कैसी वाहियात वीडियो आती है जिसके अंदर बीवी ने शौहर को कत्ल कर दिया, बाप ने बेटे को कत्ल कर दिया, और बेशर्मी की इंतहा वाली वीडियो भी आप लोग दिखा रहे हैं। और इससे क्या होता है कि दूसरा सीख भी रहा है इससे, और वही काम दूसरा फिर करता भी है, और ये दुनिया में आप पैगाम भेज रहे हैं कि हमारे मुल्क में ये सब जराइम होता है। आज पूरे कौम के बच्चों को तबाह करने वाला जाकिर नाइक नहीं है। आपने पाकिस्तान के 50% इस वक्त लड़के जो है बेकार हो चुके हैं नशा की हालत में। ये नशा आता कहाँ से है और लाता कौन है? जितने ड्रग्स हैं आप देख लीजिए, हीरोइन, चर्च, और पता नहीं अब तो और भी शीशा और क्या क्या आ गया है। शराब तक यहाँ खुलेआम अयूब बोट में बिक रहा है। तो ये कौन बेचता है? ये कौम के बच्चे को तबाह करने का ज़िम्मेदार कौन है? और ना आप कहते हो कि हम कौम के वफ़ादार हैं, मुल्क के वफ़ादार हैं। अपने मुल्क के बच्चों को तबाह करना, ये कौम के साथ और मुल्क के साथ गद्दारी नहीं तो फिर और क्या है? ये लोग चंद पैसे के खातिर, आज देख लीजिए गुटखा पर पाबंदी लगा, पुलिस के मौज हो गए। पुलिस जो है गुटखा वाले बनाने वाले से भी पैसे ले रही है मंथली, और जो बेच रहे हैं उनसे भी ले रही है, और फिर बीच में बच्चों को पकड़ते हैं, उनको मार पीट करके उनके इज्जत में जो होता है सारा ले करके निकल गए। ये इनके कमाने का ज़रिया बना हुआ है। गुटखा तो बंद नहीं हुआ है, पहले से ज़्यादा बिक रहा है। ये चर्स और हीरोइन कहाँ से आती है? बॉर्डर से आती है। बॉर्डर पर आप लोग क्या कर रहे हैं? किसी ने भी नहीं पकड़ा, मनों के हिसाब से यहाँ आता है। और ये पुलिस पकड़ भी लेती है, फिर ये उसमें से थोड़ा सा ज़ाहिर कर देती है अदालत में, और बाकी ये यही लोग फिर बेचते हैं। इसके मैं सबूत के साथ दिखा सकता हूँ। ये ले जा कर के फिर उन चर्च बेचने वालों को देते हैं, और वो बिकवाते हैं अपना माल। अब ये तो सारा जराइम कराने वाले तो आप ही लोग हैं, हर तरह का। और फिर डॉक्टर जाकिर नाइक की ज़बान को पकड़ रहे हैं। अगर हम अच्छे होंगे हमें कभी कोई कुछ नहीं कह सकता। उसने पाकिस्तान के अखलाक की बात की है कि ये आपका मेयार है कि आपने एक जिसको दुनिया मानती है, दुनिया उसकी इज़्ज़त करती है, और उसको आपने एयरपोर्ट पे ज़लील कर दिया। होना तो ये चाहिए था कि हुकूमत के वक्त ये सारा अखराजात उनके अपने ज़िम्मे ले लेती, लेकिन डॉक्टर जाकिर नाइक बाउसूल इंसान होने की वजह से उन्होंने बिल्कुल सही किया कि कहा कि 50% भी हम नहीं लेंगे। 50% भी उन्होंने अपना वो जो ये डिस्काउंट दे रहे थे, उन्होंने बहुत अच्छा किया कि डिस्काउंट हमें देना है तो पूरा दो, जो हमारा हक बनता है, वरना आप ना दो। तो ये बात बिल्कुल दुरुस्त है। तो ये इकरारुल हसन और मुबश्शिर लुकमान, ये दोनों करप्ट इंसान हैं, और बहुत बड़ा करप्ट है। और ये मुंह फाड़ फाड़ करके जाकिर नाइक को बुरा भला कर रहा है। और ये जो मथीरा जो है, अब इसका मैं क्या बताऊं, बोलूँगा तो लोग बोलेंगे औरतों पे तंज कर रहे हैं। ये अपने आप को बड़ी दीनदार बन रही है, जबकि दीनदार की ये पहचान है क्या? तुमने इस्लाम को 2 हिस्सों में तकसीम करना चाहते हो। मॉडर्न इस्लाम नहीं चलेगा,
اسلام جس طریقے سے آپ کو لباس پہننے کا حکم دیا ہے اسی طریقے کا آپ کو لباس پہننا ہے۔ یہ نہیں کہ آپ ایک لباس آپ کا ماڈرن ہوگا اور آپ پھر کہیں گے کہ میں بہت اچھا مسلمان ہوں۔ مسلمان وہ ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام طریقے پہ عمل کرے۔ آپ نے دیکھا ڈاکٹر عامر لیاقت کا حال، اس کی بھی 2 منٹ کی ملاقات تھی، نادیہ شاہ نام ہے پتہ نہیں اس کی چھوٹی والی بیوی کا، 2 منٹ کی ملاقات اس کے باپ نے، ظاہر ہے وہ بھی کرمنل ذہن کے لوگ تھے، وہ بیچارے گئے عامر لیاقت صاحب، وہاں میلاد کی محفل تھی یا کوئی جو واعظ نصیحت کی محفل تھی اس میں شرکت کے لیے گئے تھے، بہرحال وہاں اس کے دانیہ شاہ، اس دانیہ شاہ ہے نا اس کی بیوی کا نام، دانیہ شاہ کا باپ وہ کرمنل تھا، اس نے ان کو دانہ ڈالنے کے لیے اپنے گھر لے گیا اور 2 منٹ کے ملاقات میں اتنے اچھے عامر لیاقت جو عاشق رسول اپنے کو کہتے تھے وہ بہک گئے، اور نتیجہ یہ ہوا شادی تک پہنچ گئی بات، شادی بھی ہو گئی، اور شادی کے بعد کیا ہوا آپ سب جانتے ہیں، کیونکہ اس کو تو گھر بسانا نہیں تھا، اس کو تو لوٹنا مقصد تھا۔ تو یہ دانیہ شاہ کی صرف 2 منٹ کی ملاقات تھی، انہوں نے تو 20 منٹ کا ٹائم دیا ہے بھائی، 20 منٹ میں نہ جانے کیا سے کیا ہو جاتا ہے۔ تو جو چیز اللہ نے حرام کر دیا اس کو اپنے لیے حرام سمجھو، جس کو اللہ نے حلال کر دیا اس کو اللہ اپنے لیے حلال سمجھنا، یہ مسلمان کا کام ہے۔ آدھا تیتر آدھا بٹیر، یہ اسلام ایسا نہیں چلے گا کہ میں نماز تو پڑھوں گا روزہ نہیں رکھوں گا، روزہ تو رکھوں گا نماز بھی پڑھوں گا زکوٰۃ نہیں دوں گا، تو یہ مسلمان کا کام نہیں ہے۔ تو یہ کرمنل لوگ آج آئے ہوئے ہیں، اور جس میں ہمارے علماء کرام بھی ہیں شامل، انہوں نے بھی ڈاکٹر ذاکر نائک کو بہت برا بھلا کہنا شروع کیا ہوا ہے، وہ بھی اپنے زبان پہ لگام دیں، ورنہ ایسے ناچنے گانے والے لوگ بھی، ڈرامہ باز لوگ، یہ لوگ کو آپ کہنے کا موقع دے رہے ہیں، اس کے ذمہ دار علماء کرام بھی ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نعم حب الوطن من الایمان، ایمان کا حصہ وطن سے محبت ہے۔ تو ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب نے آپ کو یہ سمجھایا ہے کہ دیکھیے مجھے تو ملک بدر کر دیا اور میں انڈیا سے نکالا گیا ہوں، اس کے باوجود ان کو اپنے ملک سے اپنے وطن سے محبت ہے۔ اور آج ہم پاکستان کے لوگ ہیں جو لوگ باہر جا کر کے عیاشیاں کرتے ہیں اور پاکستان میں پیسہ کمانے کے لیے سیاست بھی کرتے ہیں، کاروبار بھی کرتے ہیں، ہر طرح کے کاروبار سے پیسے کماتے ہیں جائز ناجائز، اور یہ اقرار الحسن صرف پروگرام کرتا ہے اپنے مطلب کا۔ میں نے اس کو ٹیلی فون کیا، یہ پہ ٹیلی فون کا غلط نمبر دیتا ہے، اٹھاتا ہی نہیں ہے، اور اس نے کبھی غریب لوگوں کے لیے آواز نہیں اٹھایا۔ آج لینڈ مافیا دیکھیے کتنا سرگرم ہے کراچی میں، کروڑوں لوگ لٹ گئے، اور اس میں سارے سیاستدان حکمران شامل ہیں، اس کو تحفظ دیا جاتا ہے۔ یہ سرجانی ٹاؤن کا علاقہ ہے اور منگو پیر کا۔ میں نے اقرار الحسن کو کوشش کیا کہ رابطہ کر کے اس کو بتاؤں کہ یہ اس ٹاپک پہ بھی پروگرام کرے، لیکن یہ نہیں کرے گا۔ اوروں سے بھی میں نے رابطہ کیا، کوئی تیار نہیں ہے۔ میں بہرحال اپنے چینل پہ ہی اس ملعون بدبخت مہر اللہ اور اللہ ڈینو گوٹ والا جو عامل ہے اس کے متعلق کچھ نہ کچھ ویڈیو اپلوڈ کرتا رہتا ہوں، لیکن یہاں سننے والا کوئی نہیں ہے، سب گونگے بہرے ہیں۔ وما علینا الا البلاغ۔